السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، مطالعہ پاکستان 12ویں کلاس کا دوسرا چیپٹر لے کے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ پہلا چیپٹر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ ہمارے بہت سارے طلباء نے، بہت سارے دوست احباب نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کا اسی طرز پر ہی دوسرا اور بقیہ چیپٹر بھی جاری کیے جائیں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے یہ تعطل کا شکار ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے کے اندر ایک دفعہ ایک چیپٹر لازماً ہم کلیئر کریں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے طلباء نے یہ PDF کی شکل میں ہم سے یہ نوٹس مانگے تھے، تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم اپنا واٹس ایپ نمبر بھی جاری کر دیں گے، تو جن طلباء کو ضرورت ہو ہمارے واٹس ایپ نمبر سے یہ نوٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو PDF کی کاپی فراہم کر دی جائے گی۔ تو آج ہم دوسرا چیپٹر لے کے ہم آئے ہیں، اس کی ہم معروضی حل کریں گے جو پہلے سابقہ پیپر میں آ چکی ہے۔ جیسے آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں 2011 سے لے کے 2016 تک جو بار بار معروضی شارٹ سوال آئے ہیں دوسرے چیپٹر سے، آج ہم ان کو پڑھیں گے۔ ریاست جموں کشمیر کو انگریزوں نے ڈوگرا راج کے ہاتھ کتنوں روپوں میں فروخت کر دیا؟ 75 لاکھ روپے میں۔ یہ 3 دفعہ سوال آ چکا ہے پیپر میں۔ تقسیم برصغیر کے وقت ہندوستان کا وائسرائے کون تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ یہ بھی بڑا مشہور سوال ہے۔ باؤنڈری کمیشن کا یعنی سرحد بندی کے لیے کس کو مقرر کیا گیا تھا؟ ریڈ کلف کو۔ انگریز کے دور حکومت میں برصغیر میں ریاستوں کی تعداد تھی 635۔ پاکستان اور بھارت درمیان سینتاس معاہدہ ہونے کا سن ہے 1960۔ 1960 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ سینتاس کا معاہدہ ہوا تھا۔ اثاثوں میں پاکستان کا حصہ تناسب کے لحاظ سے تھا 750 ملین۔ 750 ملین۔ تقسیم برصغیر کے وقت ریزرو بینک میں رقم جمع تھی 4 بلین۔ تقسیم برصغیر سے پہلے ڈوگرا راج کے خلاف کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے جنگ کا آغاز کیا 1930 کو۔ متحدہ برصغیر میں 1947 میں کتنی آرڈیننس فیکٹریاں کام کر رہی تھیں؟ 16۔ اقوام متحدہ کے کس ادارے نے 1948 میں ریاست جموں کشمیر میں استصواب رائے کرانے کے حق میں قراردادیں منظور کیں؟ سلامتی کونسل نے۔ قیام پاکستان کے وقت ریاست حیدرآباد دکن میں کس قوم کی اکثریت تھی؟ ہندو قوم کی اکثریت تھی۔ 2 مرتبہ یہ معروضی آ چکی ہے۔ تقسیم برصغیر کے وقت ہندوستان کا وائسرائے کون تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ پیچھے بھی سوال آ چکا ہے، یہ بہت اہم معروضی ہے عزیز طلباء اس چیپٹر سے۔ برصغیر پر مسلمانوں نے تقریباً کتنے سال حکومت کی ہے؟ تقریباً 1000 سال۔ بھارت سے سرکاری ملازمین کو لانے کے لیے کس ہوائی کمپنی سے؟ ٹاٹا ایئر کمپنی سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا۔ 11 ستمبر 1948 کو بھارت نے کس ریاست پر حملہ کر دیا؟ ریاست حیدرآباد دکن پر۔ پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر کب بنا؟ 1947 کو۔ 2016 کے اندر جو معروضی آ رہی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہوا 1948۔ عزیز طلباء غور کریں، یہ معروضی 11 مرتبہ اب تک آ چکی ہے پیپر کے اندر، تو اس لیے یہ آگے سارا معاملات کلیئر کر دیا گیا ہے کتنی مرتبہ یہ سوال آیا ہوا ہے۔ ہندوستان میں آخری وائسرائے کون تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ پہلے بھی آئی ہے۔ پاکستان بھارت درمیان سینتاس معاہدہ کس کی مدد سے ہوا؟ ورلڈ بینک کی مدد سے یہ پاکستان بھارت درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ 2017 کے مطابق جو معروضی آئی ہے مشہور معروضی، 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست جموں کشمیر کی آبادی تھی 40 لاکھ۔ کراچی سے ریاست جوناگڑھ کا فاصلہ تقریباً 480 کلومیٹر۔ قیام پاکستان کے وقت ریاست حیدرآباد دکن میں ہندو قوم کی اکثریت تھی۔ بھارتی افواج نے ریاست حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا 17 ستمبر 1948 کو۔ 2018 کے اندر جو معروضی آئی ہے وہ بھی کلیئر کر لیں۔ کراچی اور ریاست جوناگڑھ کے درمیان فاصلہ تھا 480 کلومیٹر۔ یہ سارے کے سارے جوابات جو ہیں عزیز طلباء آپ کو یہاں سے مل جائیں گے،
بالفرض کوئی معروضی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں سوال کر لیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سوالات کے جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر اس کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ بس ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے، انشاءاللہ تعلیمی حوالے سے ہم ہر مسئلہ حل کریں گے۔ ریاست حیدرآباد دکن پر بھارت نے کیسے قبضہ کیا؟ 2 مرتبہ یہ سوال آ چکا ہے، ہم اس کو تیزی سے پڑھیں گے تاکہ ویڈیو جو لمبی نہ ہو جائے۔ حیدرآباد دکن کا حکمران نظام مسلمان تھا، عوام کی اکثر ہندو تھی۔ 11 ستمبر کو بھارتی افواج نے دکن پر حملہ کر دیا۔ 17 ستمبر کو نظام کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے، یوں بھارت نے ریاست پر قبضہ کر لیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ کو کیا نصیحت کی؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے طلبہ کو نصیحت کی کہ طلبہ تعلیم پر مساوی برابر پوری توجہ مرکوز کریں۔ طلبہ کو سیاست سے دور رہنے کا درس دیا اور کہا کہ وہ اپنی تمام تر قوت اور صلاحیت تعلیمی شعبے میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اتحاد، تنظیم، یقین، نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ یہ شورٹ سوال 3 مرتبہ اب تک آ چکا ہے جی۔ اتحاد، یقین، نظم و ضبط سے مراد قومی اتفاق یکجہتی ہے، یعنی مشترکہ مقاصد کے حصول کی خاطر اکٹھا ہونا اور مشترکہ مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین ہونا ہے۔ ہر حال میں نظم و ضبط اور قواعد کی پابندی کرنا کہلاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائے پانی کا مسئلہ حل کیسے ہوا؟ یا سندھ طاس معاہدے سے کیا مراد ہے؟ سندھ طاس معاہدہ کب ہوا؟ سندھ طاس معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ سندھ طاس معاہدہ کن ممالک کے درمیان ہوا؟ سندھ طاس کا معاہدہ کیوں ہوا؟ یہ اس طرح کا کوئی بھی سوال پیپر میں آ جائے تو اس کا جواب یہی ہوگا جو بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جب بھارت نے 1 اپریل 1948 کو پاکستان کے دریاؤں کا پانی روک لیا تو دونوں ممالک کے درمیان 60 میں عالمی بینک کی مدد سے ایک معاہدہ سندھ طاس پایا، جس کے تحت 3 دریا ستلج، راوی، بیاس بھارت کا تسلیم کر لیا گیا۔ جہلم، سندھ اور چناب یہ پاکستان کا حصہ بن گئے۔ عالمی بینک نے پاکستان میں 2 ڈیم منگلا اور تربیلا اور 7 لنک کی تعمیر کے لیے رقوم مختص کی، جس کو ہم رابطہ نہریں کہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھارت سے سرکاری ملازمین کو لانے کے لیے ٹاٹا ایئر کو اسٹیٹ بینک افتتاح ہوا۔ 1948 کو صوبائی اور نسل پرستی سے کیا مراد ہے؟ صوبائیت اور نسل پرستی سے مراد علاقائی، صوبائی اور دیگر تعمیرات میں الجھ جانا اور قومی مفاد کو نظر انداز کر کے اپنی سوچ علاقائی، نسلی اور لسانی بنیاد پر محدود کر لینا۔ 3 مرتبہ یہ شورٹ سوال آ چکا ہے۔ مہاجرین کے بعد کاری کی جو اقدامات کیے گئے، مختصر لکھیں۔ مہاجروں کو عارضی کیمپوں میں رکھا گیا، حکومت اور عوام نے مل کر مہاجرین کی ضرورت کو پورا کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قومی خدمت کے لیے سرکاری ملازمین کو کیا نصیحت کی؟ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اگر ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو ہمیں مضبوط ہاتھوں سے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ انتظامیہ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، عوام ان کی جانب رحمت دیکھ رہی ہے۔ تشکیل پاکستان کے بعد پاکستان کی 2 ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں۔ مہاجرین کے بعد کاری قاعدہ دفاتر میں کمی، پاکستان کی 4 انتظامی مشکلات بیان کریں۔ فوج کی تقسیم، ریاستوں کا تنازع، دریائی پانی کا مسئلہ، اثاثوں کی تقسیم۔ بھارت نے پاکستان کے اثاثے کے کیوں روک لیے؟ بھارت نے پاکستان کے حصے کے اثاثے جو رقم آنی تھی پاکستان کے حصے کی، اس لیے روک دیا کہ بھارت نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان معاشی اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائے، یعنی ان کی خواہش تھی کہ انتہائی کمزور اور بے بس پاکستان بنا جائے تاکہ بعد میں یہ دوبارہ ہندوستان کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنیاد کیوں رکھی؟ ان کا خیال تھا کہ مغربی معیشت میں فائدہ نہیں دیتی۔ اس پر قائد اعظم نے ملک کی معیشت کو سنبھالا، اسے اپنے قدموں پر کھڑا کرنے اور عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ ریڈ کلف کی 2 ناانصافیاں تحریر کریں۔ دریائے پانی کے متعلق ناانصافی، سرحد بندی کے متعلق ناانصافی۔ ریاست جوناگڑھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کیوں نہ کیا؟ ریاست جوناگڑھ کا نواب مسلمان تھا اور پاکستان کا الحاق کرنا چاہتا تھا۔ ریاست کراچی سے 400 کلومیٹر دور تھی، لیکن بھارت کے جوناگڑھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خوراک و دیگر ضروریات کے ریاست میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ جب نواب نے یہ صورتحال دیکھی تو ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور ایک درخواست اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھیجی، لیکن کوئی رد عمل نہ ہوا۔ دیسی ریاستوں کے نام لکھیے جن پر بھارت نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ ریاست حیدرآباد دکن، ریاست جوناگڑھ، مناودر اور جموں کشمیر۔ پاکستان کے انتظامی مسائل بیان کریں۔ شورٹ سوال نمبر 17، پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمت پر فائز بڑی تعداد میں ہندو بھارت چلے گئے۔
دفاتر خالی ہو گئے، اسٹیشنری فرنیچر اور ٹائپ رائٹروں کی کمی تھی، اکثر دفاتر کے عمارتیں موجود نہ تھیں، کھلے آسمان تلے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ 2018 میں جو شورٹ سوال آئے ہیں اہم، ریاست جموں کشمیر کی سرحدیں پاکستان کے ریاست جموں کشمیر کی سرحدیں کون سے ممالک سے ملتی ہیں؟ ریاست جموں کشمیر کی سرحدیں چین، تبت، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ خارجہ پالیسی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کے کوئی سے 2 نکات لکھیں۔ سفارتخانوں کا قیام، اقوام متحدہ کی رکنیت کا ملنا، مسلم ریاستوں سے خصوصی تعلقات، بھارت سے تعلقات۔ تو محترم طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق دوسرے چیپٹر کا۔ پہلے سالوں میں جو بورڈ میں معروضی اور شارٹ سوال آ چکے ہیں ان کا مکمل حل آپ ویڈیو مکمل دیکھ کے آپ نے سبق کی تیاری کر سکتے ہیں، پیپروں کی اچھے طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول اور کالج بند ہیں، تو آپ گھر بیٹھ کے ہی ہمارے لیکچر فری میں حاصل کریں۔ بس طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے دوست احباب تک شیئر کریں، اپنے